بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو پچھلی کلاس تھی ہماری، اس میں ہم نے جو ایک لیکچر ہے وہ اس حوالے سے دیا تھا کہ مردوں کو عورتوں کی فطرت سے آگاہ کیا جائے، اور میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ 2 لیکچرز ہمارے اس پر ہوں گے اور 2 لیکچرز پھر ہمارے اس بات پر ہوں گے کہ میں خواتین کو مردوں کی فطرت کے حوالے سے چند اہم باتیں پیش کروں گا۔ پچھلی دفعہ جو ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی میں نے یہ عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو سمجھا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ بات صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ عورت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اگر آپ تمام سائیکالوجی کی بکس کو پڑھیں تو کافی حد تک آپ کو مدد ملتی ہے عورت کی فطرت، اس کے جذبات، اس کے احساسات کو سمجھنے میں، اور آپ عورت کو کافی حد تک سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ عورت خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتی۔ بعض دفعہ وہ ایسی کیفیات سے گزرتی ہے جس پر ہم نے تفصیل سے پچھلی دفعہ بات کی ہے، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا، بلکہ ایک کوٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کو سمجھنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا کہ مطلب میں نے آپ سے کہہ دیا پچھلی دفعہ۔ گو کہ ہم جب سائیکالوجی کو پڑھتے ہیں تو کافی حد تک آپ کو نالج ہو جاتی ہے، اور کافی حد تک آپ کو عورت کے جذبات، احساسات اور اس کی فیلنگز، اس کے الفاظوں کے معنی آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سیگمنٹ فرائڈ بہت بڑا سائیکالوجسٹ تھا، یعنی اس نے 30 سال سائیکالوجی کو دیے، لیکن وہ کہتا ہے، یعنی سیگمنٹ فرائڈ جیسا شخص جس نے مین وومن سائیکالوجی کو پوری زندگی پڑھا، لیکن اس نے کہا کہ اس کا کوٹیشن ہے اس کی کہ ایک پیچیدہ گتھی جسے میں اپنی 30 سالہ ارکریزی سے اور تحقیق کے باوجود سلجھا نہیں سکا، وہ یہ ہے کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ عورت کیا ہے، یہ کافی اس نے بہت ڈیٹیل میں لکھا، لیکن اس نے کہا کہ میں 30 سال کی تحقیق کے بعد بھی کما حق ہوں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ عورت کو سمجھا نہیں جا سکتا، تو وہ کافی کمپلیکیٹڈ نیچر ہو جاتی ہے۔ تو اس پر تو سیگمنٹ فرائڈ سے 30 سال تحقیق کی، اس نے بھی یہ بات کہی۔ بہرحال لاسٹ ٹائم جو میری آپ سے بات ہوئی تھی تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ عورت کی جو کیفیت ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، لہروں کی مانند ہے۔ تو اس میں بس ایک پوائنٹ کا اضافہ کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب عورت خوش ہوتی ہے، یعنی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، تو اور جب وہ اداسی کے کنویں میں اتر جاتی ہے تو اس کی کیفیت میں کیا فرق آتا ہے۔ اگر میں اس کو بالکل سمپل ورڈز میں بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ یعنی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو آپ مد نظر رکھیں تو سمجھیں کہ جب عورت خوش ہوتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے ایک گلاس ہے، اس میں وہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آدھا گلاس میں آدھے گلاس میں پانی ہے، تو وہ اس کی کیفیت کا موڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ پازیٹیو، فل آف پازیٹیو ہوتی ہے، وہ کہتی ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ خوشی سے اداسی کے کنویں میں اترتی ہے تو اب گلاس تو وہی ہے اور آدھا بھرا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کہے گی، وہ کہے گی کہ گلاس آدھا خالی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی جب وہ خوشی کے موڈ میں ہوتی ہے تو فل آف پازیٹیو ہوتی ہے، اور جب اداسی کے کنویں میں اتر جاتی ہے تو وہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ اس کے اندر ایک بات آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فطرت اگر نہ پتہ ہو تو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو میں اب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مرد سوچتا ہے، یعنی میں اگر اس کو صرف کیونکہ خواتین پہ بات ہو رہی ہے تو میں سمجھے آپ کو خواتین کے تناظر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم ایکسیپٹ دا ریئلٹی پہ نہیں جاتے۔ اور ایکسیپٹ دا ریئلٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو تخلیق کیا ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، لیکن انہیں ایک جیسا نہیں بنایا۔ اگر انہیں ایک جیسا بنایا ہوتا تو پھر وہ ایک ہی جنس ہوتے، یعنی پھر تو جنس مخالف کیوں ہے؟ اب جیسا مرد سوچتا ہے اگر ویسے ہی عورت سوچتی، جیسے مرد کے احساسات ہیں ویسے ہی عورت کے احساسات ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ جنس کیوں بنایا؟ پھر ایک ہی جنس ہوتے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد یہ اب چھوڑ دے بات کہ مرد یہ سوچنا کہ عورت میری مزاج اور میرے احساسات اور میری طرح سوچے اور میری طرح میرے جذبات کی قدر کرے، اور عورت یہ بات چھوڑ دے کہ جیسے میں سوچتی ہوں، جیسے میرا نقطۂ محبت ہے، جیسے میرا نقطۂ نظر ہے، جیسے
میرے احساسات اور جذبات ہیں، مجھے ایسا مرد چاہیے جو بالکل ایسا ہی کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایکسپٹ دا ریالٹی. لڑکیاں فینٹیسی ورلڈ میں رہتی ہیں. لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے شادی شدہ زندگی میں ہونے کے بعد بھی انہیں پرستان والی دنیا پسند ہے، وہ جو چاند تارے توڑ کے لانے والی دنیا پسند ہے، باغ و بہار کی دنیا پسند ہے، ایک ایسا جہان پسند ہے جہاں ہریالی ہریالی ہے، ایک بہت زیادہ رومانٹک ماحول ہے اور رومانٹک سب چیزیں رومانٹک ہے. تو ایسا آپ سمجھیں کہ فینٹیسی ورلڈ ہے جو ریئلٹی ورلڈ کے قریب نہیں ہوتا. فینٹیسی ورلڈ جو ہے وہ عورتوں کو مزہ دیتا ہے. اس فینٹیسی ورلڈ میں اگر کوئی لفظوں کے جادو سے آپ اس کو عورت کو فینٹیسی ورلڈ میں پہنچائے، وہ اس کو بہت انجوائے کرتی ہے، اسے مزہ آتا ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ زمین پر گزرنے کی ضرورت ہے. جو حالات تو واقعات ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب میں آپ کو کچھ لڑکیوں کی نیچر، جو زیادہ تر لڑکیوں کی نیچر ہوتی ہے 50 to 60، اپنے سب نہ اپنے آپ کو اس میں شمار کر لیں، لیکن ایک زیادہ تر جو نیچر ہے وہ ان میں اکثر لڑکیاں یہ بات کرتی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ کیا خدا نے میرے جیسا کوئی لڑکا بنایا ہوگا جو بالکل میری طرح سوچتا ہو. میں یہ ایک سائیکولوجیکل آپ کو پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں لڑکیوں کا کہ وہ کیسے سوچتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ نے بالکل میرے جیسا لڑکا بنایا ہوگا جو بالکل میری طرح سوچتا ہو، جو مجھے سمجھے، جو مجھے محبت دے، جیسے میں چاہتی ہوں ویسے مجھے محبت دے. تو ایسی لڑکیاں بہت سارے رشتے ٹھکرا دیتی ہیں، ایسے بہت سارے پروپوزل ٹھکرا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پیسوں کی بھوکی ہوتی ہیں یا دولت کے حوالے سے ان کا کوئی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ میری امیدیں کوئی بہت اونچی نہیں ہیں، نہ مجھے امیری غریبی سے فرق پڑتا ہے اور نہ ہی رنگ و روپ سے. بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ لڑکا میری طرح سوچتا ہوں. یعنی یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے بعض لڑکیوں کے ساتھ. وہ کہتی ہیں کہ جیسا میں سوچتی ہوں مجھے بالکل میری طرح کا لڑکا جو ہے یا میری طرح کا مرد جو ہے میری زندگی میں چاہیے. یعنی لڑکیاں کہتی ہیں مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو بالکل میرے جیسا ہو، جو بالکل میری طرح سوچتا ہو، جو میرے ارمانوں، میرے سپنوں کو سراہے، میری خواہشوں کو پر دے. بلکہ کچھ لڑکیوں نے تو باقاعدہ لسٹ بنائی ہوتی ہے. میں صرف مزاح کے طور پر وہ لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بعض لڑکیوں نے اپنی ڈائری میں اپنے جو ایک کہتے ہیں کہ وہ سپر مین ہے نا، اس کی ایک بنائی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوں گی. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، اوپن مائنڈیڈ ہو، گڈ سینس آف ہیومر ہو، ویل سیٹلڈ ہو، سمپل ہو، اسمارٹ ہو، گڈ لکنگ ہو، آؤٹ اسپوکن ہو، لویل ہو، لونگ ہو، پریٹی ہو، ایمبیشیس ہو، اسٹائلش ہو، رومانٹک ہو، ویل مینرڈ ہو، ڈیسنٹ ہو، کیئرنگ ہو، بلا بلا بلا. مطلب آپ سمجھیں کہ یہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں جو ہے وہ لڑکیاں رہتی ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ ایگزامپل آپ کو کلاس میں دی ہے کہ جو درخت پہ ایک پتا لگا ہوا ہے اس پتے جیسا پتا آج تک دنیا میں نہیں آیا، اس پتے جیسا پتا آج پوری دنیا میں نہیں ہے اور اس پتے جیسا پتا پوری دنیا میں نہیں آئے گا. تو وہ جو ایک پتا ہے وہ بھی اپنی ذات میں ماسٹر پیس ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس قدر تخلیق کرتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا رکھتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جنسیں بنائی ہوں اور وہ جنس جو ہے وہ بالکل ایک جیسی سوچتی ہو. تو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد اور عورت میں مزاج، احساس اور سوچ کا فرق رکھا ہے اللہ نے. لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی سوچیں اور سوچوں کو بدل دیں، ٹھیک ہے، اور ایک جیسے بن جائیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا ہے لیکن ایک جیسا پیدا نہیں کیا. مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا. یہ ایکسپٹ دا ریالٹی، ایکسپٹ دا ڈفرنس. جب تک یہ نہیں مرد اور عورت نہیں کریں گے تب تک کبھی بھی ریلیشن میں کوئی جو ہے نا بہتری نہیں آ سکتی. آج اکثر جوڑوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے اور وہ آپس میں ہم خیال نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں مطابقت ہو، خیالات اور احساسات بھی ایک جیسے ہوں. ایک فریق جس کو ضروری سمجھتا ہو دوسرا بھی اسے ضروری سمجھے. یعنی مرد اور عورت ایک رنگ میں رنگ جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا مقصد ایک سانچے میں ڈھل جانا ہے. تو یہ بات جو ہے نا مطلب سمجھنے کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس لیے شادی کے بعد یہ سوچنا کہ مرد اور عورت ایک ہی رنگ میں رنگے جائیں انتہائی احمقانہ خیال ہے. کیونکہ اگر مرد اور عورت ایک جیسے بن جائیں تو پھر ان میں جنس مخالف کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بات جو ہے نا بہت اہم ہے. پھر ایک میں آپ کو جب اسی کے ضمن چونکہ بات آ رہی ہے تو میں وہ ابھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ
بیوی سے ماں جیسی محبت نہیں مانگنی چاہیے. بیوی آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی ماں نہیں ہے. وہ کہ بالکل آپ کو اس طریقے سے ٹریٹ کرے گی جیسے کہ آپ کی ماں ٹریٹ کرتی ہے، جس طرح وہ لاڈ کرتی ہے. اور شوہر سے باپ سا لاڈ پیار نہ مانگے. ٹھیک ہے نا. اب بہت سی ازواجی زندگی میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. بہت سے لوگ اپنی ازواجی زندگی میں محبتوں کے فرق کو نہیں سمجھتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھی ان سے اس طرح محبت کرے جس طرح کہ ان کے ماں باپ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریالٹی میں آنے کی ضرورت ہے، اس فینٹیسی سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کی محبت اور طرح کی ہوتی ہے اور میاں بیوی کی محبت اور طرح کی. آپ کی بیوی آپ کی اس طرح خدمت نہیں کر سکتی جس طرح آپ کی ماں کیا کرتی تھی. اور آپ کی ماں، وہ آپ کی ماں نہیں، آپ کی بیوی ہے. یہ بات ذہن میں رکھے جو ہے وہ مرد. اور اس طرح عورت کو بھی شوہر سے وہ لاڈ پیار نہیں مل سکتا جو اسے اپنے ماں باپ سے ملا کرتا تھا. ہمیں رشتوں کے فرق کو سمجھنا چاہیے، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. مردوں کو یہ کوشش چھوڑ دینی چاہیے کہ ان کی بیوی ان کی مرضی کے عین مطابق ڈھل جائے. وہ اسی طرح سوچے جس طرح وہ سوچتے ہیں، ان کے منہ سے وہی بات نکلے جو انہیں پسند ہے. جس طرح عورتوں کو بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ مرد ان کے جذبات کو اس طرح سمجھے جس طرح وہ محسوس کرتی ہیں اور وہ اس طرح سوچے جیسے وہ سوچتی ہیں. تو ازواجی زندگی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم دوسرے فریق کو سمجھتے ہیں کہ غیب کا علم حاصل ہو جائے گا اور وہ نجومی کی طرح جان لے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. خواتین کے اندر یہ ایک بڑی معاملہ ہے کہ وہ محبت کہتی ہی اسے ہیں. ان کی نظر میں رومانس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ بٹوین دی لائنز کو سمجھیں. جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا کہ مرد ہوتا ہے، آپ کو میں دو لیکچرز پہلے مردوں پہ ہوں گے تو میں بڑا تفصیل سے اس پہ بات کروں گا. ظاہر پرست مرد ہر وقت اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے میری زندگی میں آنے والی عورت، میری بیوی جو ہے وہ خوش ہو جائے. تو وہ اس کے لیے کافی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں نہیں آپ نے کہ بہت سا مال اور دولت اور بہت سے چیزیں مرد جو ہے وہ کس کے لیے کما رہا ہوتا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوتا ہے. تو وہ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر پرست ہے. اس کے اندر عورت کی طرح دل کی گہرائیوں میں اتر کے جذبات کو سمجھنے والا اللہ تعالیٰ نے ان سے تر نہیں رکھا. اس لیے لیکن یہ بات تو ہے کہ وہ اس کے اندر نہیں ہے. لیکن جو مرد عورت کو متاثر کرنا چاہتا ہے یا اسے خوش رکھنا چاہتا ہے، وہ یہ سیکھنے کی ضرور کوشش کرتا ہے. بٹوین دا لائنز ٹوکرے کھا کھا کے کافی حد تک سمجھ بھی جاتا ہے بہرحال. لیکن یہ ایک بہرحال معاملہ موجود ہے کہ مرد کہتا ہے کہ بولو گے تو مجھے پتا چلے گا، ورنہ مجھے کیسے کسی چیز کا علم ہو سکتا ہے. تو اب جو مین پوائنٹ میں آج آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورت کسے پسند کرتی ہے. عورت کی جو پسند ہے وہ اس کے حوالے سے میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے اور بڑی دلچسپ پوائنٹ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کی باتیں دلچسپی سے سننا اور ان کی پسند کے موضوعات پر ان سے باتیں کرنا ان کے دل تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی اب آپ خواتین سے بات کر رہے ہو یا اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں تو آپ ان موضوعات کو اٹھا لیں، پولیٹکس کو اٹھا لیں، یا وہ موضوعات جو آپ کرکٹ کو اٹھا لیں، یا وہ موضوعات جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گپے مارتے ہوئے آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں. اگر آپ نے انہی موضوعات پر گفتگو شروع کر دی تو پھر تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. کیونکہ آپ کرکٹ پسند کرنے والے سے فٹ بال کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اسے پسند نہیں آئے گی. یا فٹ بال پسند کرنے والے سے کرکٹ کے سٹارز کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات اسے پسند نہیں آئے گی. اسی طرح مردوں کے بات کرنے کے موضوعات الگ ہوتے ہیں اور خواتین کے الگ ہوتے ہیں. اب خواتین کے موضوعات میں دلچسپی لیتی ہیں، آپ کو کم از کم ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک اچھی کنورسیشن اپنی بیوی کے ساتھ کر سکیں اور اس کو بھی لگے کہ یہ جو مجھے پسند ہے، میرا جو شوہر ہے چاہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے لیکن وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے. یہی تو ایکسیپٹ دا ریئلٹی یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں پسند آپ اس میں اپنے پارٹنر کے لیے کی وجہ سے دلچسپی لیتے ہیں، اپنے پارٹنر کی وجہ سے آپ اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عورتوں کی جو دلچسپی والی باتیں انہیں دیکھنا چاہیے، لیکن مردوں کو بولنے کی عادت نہیں ہوتی. اور ان کے پاس اگر کہنے کے لیے کوئی بات ہو بھی تو وہ اس وقت تک منہ نہیں کھولتے جب تک عورت اس موضوع کو نہ چھیڑ دے. خود سے مرد جو ہے نا وہ ایسے موضوعات پر بات نہیں کرتا. عورت اور تقریباً ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر مرد اس سے بات نہیں کرتا تو وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتا. یعنی یہ بھی ایک بات ہے، مرد جو ہے ویسے یعنی فطرتاً جو ہے وہ کم بولتا ہے اور یعنی زیادہ نہیں بولتا.
لیکن بات یہ ہے کہ عورت جو محبت کو ناپتی ہے نا وہ اسی طرح ناپتی ہے کہ مجھ سے زیادہ باتیں جو کرتا ہے تو یعنی اگر مرد شوہر مجھ سے زیادہ باتیں کر رہا ہے اور دلچسپی سے کر رہا ہے میرے موضوعات پر تو ہی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور ویسے یہ مرد کو اپنانی بھی چاہیے یہ بات اپنی زندگی میں آنے والی جو لائف پارٹنر ہے بیوی ہے اگر اس کو خوش رکھنا چاہتا ہے مینٹلی فٹ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے بچوں کی تربیت ایک اچھے ماحول میں کر سکے. ایک عورت اگر خود ذہنی طور پر ریلیکس ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی تربیت ایک ریلیکس ماحول میں کر سکے گی. لیکن مردوں کے لیے مشکل یہ ہے کہ انہیں عورت کی باتوں میں کچھ دکھائی نہیں دیتا. آج چند روز ٹی وی پر مارننگ شوز دیکھیے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ عورتوں کے لیے دنیا کے اہم ترین موضوعات کیا ہے. یعنی جب میں مردوں کی نفرت سمجھا رہا ہوں گا تو میں اس میں یہ بات کروں گا کہ مرد جو ہے وہ کن چیزوں سے خوش ہو سکتے ہیں یا کن چیزوں سے اپنی بیوی سے خوش ہو سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ میں عورت کی بات کر رہا ہوں تو میں بتاؤں گا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھنا چاہیے. تو جہاں وہ پورے باقی سارے کام کر رہا ہے تو اسے یہ بات بھی دیکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کی دلچسپی کے موضوعات کیا ہیں, عورتوں کو مارننگ شوز کیوں پسند ہوتے ہیں, مارننگ شوز میں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. مطلب کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ان میں بہت زیادہ وہ دلچسپی لینے لگتے ہیں, لیکن کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دلچسپی کے موضوعات کیا ہیں تاکہ جب آپ کی بات ہو تو کم از کم آپ جو ہے وہ خوش کر سکیں اپنے لائف پارٹنر کو. تو جو موضوعات چل رہے ہوتے ہیں یعنی وہ موضوعات ہوتے ہیں جن پر مرد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے, ایک لمحہ بھی. وہ بالکل مرد کی تو دلچسپی کے قریب قریب بھی نہیں ہے. جیسے شادی میں مہندی وغیرہ کی رسمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عورتیں کن کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں اور ان کے نزدیک زندگی میں خوش رہنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے. آپ کو مارننگ شو سے پتہ چل جاتا ہے. ایسے فیشن میگزین جنہیں عورتیں ہی ترتیب دیتی ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ عورتوں کی دلچسپیاں کیا ہیں اور وہ کن باتوں کے بارے میں زیادہ سوچتی ہیں. یہ بھی دلچسپ حقیقت ہے کہ عورت کتنی بھی ڈگریاں کیوں نہ لے لے اور کتنے بھی بلند مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے, چاہے وہ آفیسر بن جائے, چاہے وہ پروفیسر بن جائے یا کسی بھی لیول پر چلی جائے, اس کی نسوانی دلچسپیوں میں تبدیلیاں واقع نہیں ہوتی. عورت ہمیشہ ایک مکمل عورت ہی رہتی ہے. یعنی اب جتنا بھی وہ اپنے آپ کو بالکل ایک ورکنگ وومن بنا لے لیکن وہ عورت ہی ہے اور اس کی فطرت کی دلچسپیاں وہی ہیں جو تمام عورتوں کی ہوتی ہیں. جو مرد عورت کی فطرت سے واقف ہوتے ہیں ان میں صبر و تحمل ہوتا ہے. وہ عورت کی باتوں کو دلچسپی اور توجہ سے سنتے ہیں اور خود بھی ان سے باتیں کرتے ہیں. بعض مرد یہ کام اچھا یہ بات بڑی اہم ہے یہ جو سمجھنے کی ہے کہ ایموشنل انویسٹمنٹ پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وہ پھر مردوں کو جو ہے وہ بالکل گر آ جائے گا. یہ صرف ایک شادی شدہ مرد کے لیے ضروری ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی ایموشنل انویسٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. جب جتنا آپ عورت سے زیادہ بلوا لیتے ہیں اور آپ غلطیاں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ عورت آپ کی غلطیاں سدھارنا شروع کر دیتی ہے, تو جس قدر عورت آپ کو اپنے بارے میں بتاتی جاتی ہے وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوتی جاتی ہے. تو بہرحال اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا ورنہ اس پہ کافی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں چونکہ میرا لیکچر ہے وہ سب جائے گا تو میں صرف وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو ایک بہت زیادہ اہم ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں. تو اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ جو مرد ہوتا ہے اس میں صبر و تحمل ہوتا ہے اور جو مرد عورت کی باتوں کو دلچسپی اور توجہ سے سنتا ہے اور تو عورت اس مرد سے متاثر ہوتی ہے. لیکن یہ بات سمجھیے گا کہ بعض مرد یہ کام نیک نیت اور خلوص اور محبت سے کرتے ہیں اور بعض عورت کو خوش کرنے اور اپنا مطلب نکالنے کے. تو یہ آپ نے ایسا نہیں ہے کہ صرف عورت کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے بلکہ آپ نے نیک نیتی سے یہ بات اپنے ذہن میں ڈالنی ہے کہ یہ اپنی زندگی کا آپ نے حصہ بنا لینا ہے اس بات کو. لیکن اگر آپ عورت اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو یہ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے بھی یہ بات اس پوائنٹ کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو معاشرے کے اس بڑے حصے میں عورت کی جذباتی اور نفسیاتی ضرورتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یا عورت خوش ہو یا ناخوش وہ شوہر کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے یہاں پر تو سوسائٹی میں ایسا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. میں اس بات میں بڑی ایک کلیئر بات کر دینا چاہتا ہوں کہ جب مرد اپنی زندگی میں آنے والی عورت کی جذباتی اور اس کے احساسات اور جذبات اور اس کا خیال نہیں کرتا, اور جس طرح ہمارے یہاں پر جو ایک کلچر ہے کہ عورت پیر کی جتی ہوتی ہے, مطلب یہ ایک کلچر ہمارے یہاں پر موجود ہے کہ عورت کا کیا ہے جی, عورت کو تو بالکل مطلب
معاملہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے, میں جس طرح میں گفتگو کر رہا ہوں تو بندہ کہتا ہے کہ جی رن مرید ہو گئے جی, مطلب اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے معاملات کے اندر. تو یہ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. دیکھیں, آپ اگر آج اپنی وائف کو خوش نہیں رکھتے تو یہ بات سمجھیں کہ آپ اس کو دبا کے رکھتے ہیں, وہ دبا کر رہ لیں گی. لیکن آپ نے اس کی جوانی کے ایام, آپ نے اس کی خوشی کے ایام پر جو قدغن لگایا نا, وہ آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کرے گی. یہ جو اس کی وہ لمحات تھے, جن لمحات میں اس کی وجود میں طاقت تھی اور جن لمحات میں وہ زندگی کی بھرپور انجوائے کر سکتی تھی, آپ نے اس کو دبا کے رکھا, اس کی خواہشات کو مسل کے رکھا. وہ اس کو بھولے گی نہیں, چاہے کوئی اچھی سے اچھی عورت ہو. یہ بات مرد اپنے پلے سے باندھ لے کہ آپ اگر عورت کو خوش نہیں رکھتے تو یہ بات پلے سے باندھ لیں, جیسے ہی آپ کی شادی کو 15-20 سال گزریں گے اور آپ کا بیٹا جوان ہوگا تو وہ بیٹا یہ دیکھتے ہوئے جوان ہوگا کہ روزانہ لڑائی ہو رہی ہے, روزانہ لڑائی ہو رہی ہے. اور وہ چونکہ عورت کے اعصاب پر وہ چیز ہو جاتی ہے, اور وہ جب وہ 10 سال جو عورت صبر کے ساتھ گھونٹ پی لی اس نے, لیکن وہ 15ویں سال 20ویں سال وہ اسے 15 سال پہلے والی بات کو یاد آئے گی, اور روزانہ گھر پہ کوئی نہ کوئی فساد اور کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوگا, اور عورت اپنا بدلہ اس وقت دے گی جب مرد جو ہے وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہوگا. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی خراب عورت ایسا کرے گی, یہ بالکل وہ عورت جو مشرقی عورت ہے, یہ وہ عورت جو بالکل اچھی اور گھر کی تربیت یافتہ عورت ہے, یہ وہ آپ کے ساتھ کرے گی یہ. اور اگر آپ کو نہ یقین آئے تو کچھ گھرانوں کا آپ جائزہ لے لیں. یا تو آپ اپنی پوری زندگی کو تباہی کے کنارے پہ لگا لیں, یا آپ کم از کم یہ اپنی زندگی میں آنے والی جو خاتون ہے, جو آپ کی لائف پارٹنر ہے, اپنی بیوی ہے, اس کو توجہ ضرور دیں. اور جب دونوں طرف سے توجہ ملنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک مثالی تعلق ویسے ہی قائم ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو ابھی عورت کو سکھا رہا ہوں نا, جب میں عورتوں کو بتاؤں گا کہ مردوں کی نفسیات کیا ہے, فطرت کیا ہے, تو وہ پھر پتہ چلے گا کہ مردوں کے حقوق کیا ہے اور مرد کتنے بیچارے ہوتے ہیں, اور مرد جو ہے وہ کیا معاملات ہیں. ابھی اگر لڑکوں کو لگ رہا ہو کہ بھائی زیادہ ہمیں کوئی بات ہو رہی ہے تو ابھی آپ لوگ صبر کریں, 2 لیکچرز آنے والے ہیں, آپ کے حقوق پہ پوری بات ہوگی. تو وہ کوئی ایسا بات نہیں ہے, لیکن چونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات کر رہا ہوں. اچھا, ابھی ہم یہ بات ہو گئی کہ عورت کسے پسند کرتی ہے. اچھا, یہ جو مین پوائنٹ ہے کہ عورت کیا چاہتی ہے, یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. مین جو پوائنٹ میں اب آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لا رہا ہوں وہ ہے کہ عورت کیا چاہتی ہے اور اس کی حقیقی ضروریات کیا ہیں. تو اب اس میں جو پہلے والی جو بات میں نے جس طرح پہلے بھی کی ہے, میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ اس کو میں ایک الگ انداز میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا تاکہ آپ کو بات اور کلیئرٹی سے سمجھ آئے. جو ایکسیپٹ دا ڈفرینس آف فینٹیسی ورلڈ کی میں بات کر رہا تھا, میں اسی پہ تھوڑا سا اور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں, آپ میٹھی چیزیں پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نمکین کرتا ہوں مثال کے طور پر. اگر میں آپ کو خوش رکھنا چاہوں گا تو مجھے آپ کو میٹھی چیزیں دینی چاہیے, حالانکہ میں خود نمکین چیزیں پسند کرتا ہوں. دیکھیں نا, یہ سمجھیں, دوبارہ اس مثال کو سمجھیں کہ آپ میٹھی چیزیں پسند کرتے ہیں اور میں نمکین پسند کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب میں نمکین پسند کرتا ہوں لیکن آپ میٹھی پسند کرتے ہیں, تو میں آپ کو کیا دوں گا؟ جو میں پسند کرتا ہوں وہی دوں گا, یا جو آپ کو پسند ہے وہ دوں گا؟ میں آپ کو وہ دوں گا جو آپ کو پسند ہے. تو میں آپ کو میٹھی چیز کھلاؤں گا, جب میں آپ کو میٹھی چیز کھلاؤں گا تو آپ کے پاس کوئی نمکین چیز آئے گی تو آپ مجھے کھلائیں گے. تو یہ ایک مطلب ایک فیکٹ ہے کہ اگر میں آپ کو خوش رکھنا چاہوں گا تو مجھے آپ کو میٹھی چیزیں دینی چاہیے, حالانکہ میں خود نمکین چیزیں پسند کرتا ہوں. یہ بالکل سادہ سی سچائی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر میاں بیوی سادہ سی سچائی سے واقف نہیں ہوتے. وہ یہ نہیں جانتے کہ مرد اور عورت کی جذباتی ضروریات مختلف ہیں. ایسے مرد عورت کو وہ کچھ دینا چاہتے ہیں جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مرد عورت کو وہ کچھ دینا چاہتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایسی عورتیں مردوں کو وہ کچھ دیتی ہیں جس کی انہیں اپنے لیے خواہش ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے ان کی کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں. اب مرد کی جو اپنی ضرورت ہے یا اپنی وہ نمکین کا خواہش مند ہے اور بیوی اسے میٹھا دے رہی ہے, اور بیوی اگر میٹھے کی خواہش مند ہے, شوہر سے نمکین دے رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جتنی بھی کوششیں آپ کریں گے وہ ضائع ہو جائیں گی. مثال کے طور پر جب عورت کی طبیعت میں اتار ہوتا ہے اور وہ سخت پریشان ہوتی ہے تو مرد اسے سہارا دینے اور مضبوط کرنے کے لیے اسے کہتا ہے
کہ تمہاری پریشانی بے سبب ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مسئلہ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب مرد کی اس تسلی پہ عورت اور بھی زیادہ پریشان اور اداس ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے تو ایک غم گسار کی ضرورت تھی جو اس کے درد کو سنتا، اس کی اداسی اور پریشانی کو محسوس کرتا، اسے نصیحتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اب جب وہ عورت اداسی کے کنویں میں اترتی ہے، اب مرد اپنے طور پہ بیسٹ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، تم ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہو۔ اب جو اس کا یہ جملہ ہے کہ تم ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہو، تو وہ کہتی ہے اچھا میں ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہوں، تو وہ پھر ٹینشن اس کی اور مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسے نصیحتیں نہیں چاہیے، اسے آپ کا حل نہیں چاہیے، بس اسے ایک آپ سمجھیں سہارے کی ضرورت ہے، غم گسار کی ضرورت ہے، درد کے سننے والے کی ضرورت ہے، اداسی و پریشانی میں بس ایک ساتھ کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اگرچہ شوہر اپنی طرف سے بڑے خلوص کے ساتھ بیوی کی پریشانی دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اس کوشش کا الٹا نتیجہ برآمد ہوتا۔ یہی غلطی بیویاں بھی کرتی ہیں، وہ شوہر کو کچھ ایسا دینا چاہتی ہیں جس کی اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی بیویاں شوہر کے ساتھ ایسا بیہیویئر، وہ اپنے طور پہ بڑی محبت ظاہر کر رہی ہیں، بہت زیادہ محبت، اوور لوڈڈ محبت، لیکن اسے پتہ ہے کہ مرد کو وہ چاہیے نہیں ہے۔ جب مرد کو وہ چاہیے نہیں ہے تو پھر آپ مرد کو ایسی خواہ اس ٹائم کیوں ضائع کریں؟ یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت کی حقیقی ضرورتوں کو سمجھے بغیر میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ عورت کی حقیقی ضرورت ہے کہ اس کی پرواہ کی جائے، اس کے مزاج کو سمجھا جائے، اسے تحفظ دیا جائے، اس سے زیادہ کسی اور کو عزیز نہ کرے۔ میں پھر بھی یہ بہت اہم جملہ ہے، دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ مردوں کو لکھ لینا چاہیے، جتنے بھی مجھے لڑکے سن رہے ہیں۔ عورتوں کی حقیقی ضرورت ہے کہ اس کی پرواہ کی جائے، اس حقیقی ضرورت ہے اس کی پرواہ کی جائے، اس کے مزاج کو سمجھا جائے، اسے تحفظ دیا جائے، اور اس سے زیادہ کسی کو عزیز نہ رکھا جائے۔ یعنی اس سے آپ نے یہ احساس دلانا ہے کہ اس سے زیادہ اسے کوئی عزیز نہیں ہے۔ اس میں اب ایک بہت بڑا میٹر ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ساس بہو کا جھگڑا۔ اب اس میں بندہ کیا کرے؟ تو اس میں میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی اپنے، اس میں گروپ میں شیئر بھی کر دوں گا، کہ ایک بندے نے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا کہ میری جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیوی پر جو ہے وہ سخت ہاتھ رکھوں یا اس کو ٹارچر کروں، یا کیا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ماں کی بات کا بڑا درجہ ہے، مجھے ماں کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی تم تو شادی کے حقدار ہی نہیں تھے۔ شادی جو ہے نا وہ جچتی ہے ریل مین کو، ٹھیک ہے نا؟ مرد جو ہے نا وہ ہوتا ہے جس کی جو اپنی بات پہ کھڑا ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، جو جس کی ہاں ہاں ہوتی ہے، جس کی نہ نہ ہوتی ہے، وہ خود فیصلہ کرنا جانتا ہے، اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے فیصلوں کو لینے کی۔ تو تم اتنے کمزور ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ ماں اور بیوی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو پھر کیا فائدہ تمہارا؟ دونوں کو اہمیت دیتے ہوئے ہینڈل کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک پوری سائنس ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور یہ ساس بہو گھر میں کوئی لیکچر دینے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مرد کی ضرورت یہ ہے کہ اس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے۔ اب چلے مرد کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ریلیٹ ہو رہی ہے بات، بالکل ایک ساتھ آ رہی ہے۔ تو سمجھ لیں کہ مرد کی ضرورت یہ ہے کہ اس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے، اس کی قابلیت پر شک نہ کیا جائے۔ جب میں مردوں پہ لیکچر ہوگا، میں عورتوں کو مردوں کی نفسیات سمجھاؤں گا، تو یہ اس پہ بڑے ڈیٹیل سے بات کروں گا، لیکن ایک جملہ ہے اگر لکھنا چاہیں تو ابھی لکھ لیں کہ مرد کی ضرورت یہ ہے کہ اس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے، اس کی قابلیت پر شک نہ کیا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی اور تعریف کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کو سمجھا جائے۔ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کی جو تعریف کی حقدار ہے وہ صرف خواتین ہوتی ہیں، یا خواتین تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں، یا ایسا نہیں ہے۔ کوئی کسی بیوی کو یہ بات ہو کہ میرا جو شوہر ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا یا مجھ سے توجہ نہیں دیتا، تو وہ روزانہ ایک یونیک تعریف کرے اور 40 دن کا چلہ پورا کرے، تو اسے کافی افاقہ محسوس ہوگا۔ تو یہ اس سے آپ کو جو ہے اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن جب میں آؤں گا تب میں اس پر بات کروں گا۔ اچھا، عورتوں کی جو 6 اہم ترین ضروریات ہیں، میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا، اور پھر میرا خیال ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ زوم کی اپلیکیشن 40 منٹس کی ہوتی ہے، تو میں اس کو کمپلیٹ کر کے پھر اگلا جو سیشن ہے اس میں بات مزید بھی ہو جائے گی۔ آج جتنی میں بات کر سکوں گا اتنی ہی بات کروں گا، حالانکہ اس میں مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف آج تک ہی محدود رکھوں گا خواتین کی نفسیات کے حوالے سے۔ اچھا، 6 جو اہم ترین ضروریات ہیں ان کو آپ سمجھ لیں۔ جب مرد عورت کا خیال رکھتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔
जब औरत को मर्द पर एतमाद और जब जब औरत को मर्द पर एतमाद और भरोसा होता है तो वो अपना सब कुछ उसे सौंप देती है। ये एतमाद और भरोसा दे के देखें अपनी बीवी को, वो सब चीजें आपके लिए करने के लिए लग जाएगी। आप हैरान होंगे, वो बीवी जो बदजुबानी कर रही थी और बहुत ज्यादा बदजुबानी कर रही थी, आपने उसे एतमाद और भरोसा देना शुरू किया तो वो आपको बॉस बॉस करने लग जाएगी। ओके बॉस जवाब देगी तो कहेगी ओके बॉस, ठीक है बॉस, ठीक। वो इस तरह आपके साथ ट्रीट करेगी। बाज दफा आपको एहसास दिलाएगी कि तुम ही मुझ पर हुकूमत करते हो, मेरे दिल पर तुम्हारी ही हुकूमत है और मैं तुम्हारी महबूब हूँ। ये आपको एहसास दिलाएगी वो बाकायदा इस बात का। जो वही औरत जो आपके साथ बदजुबानी कर रही थी, आपके पूरी यानी आप समझिए कि घर में आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रख रही थी, लेकिन जब आपने उसके एहसासात और जज्बात को इज्जत देना शुरू की और एतमाद और भरोसा देना शुरू किया, वो फौरन चेंज हो गई। तो भरोसे का मतलब ये है कि औरत को इस बात का यकीन हो कि उसे मर्द से कोई नुकसान नहीं पहुंचे। यानी ये एक आपने अपना देखना है। सेकंड पॉइंट आप देखें तो औरत चाहती है कि शोहर उसकी बातों को तवज्जो के साथ सुने। अब मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ कि औरत की 6 अहम तरीन जरूरियात क्या है। मर्द इसको नोट कर लें, मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। सेकंड पे मैं आया हूँ और मैंने इस पे पहले बात कर भी ली है, लेकिन मैं उसको 6 पॉइंट्स को अलग कर से बयान कर रहा हूँ। औरत चाहती है कि शोहर उसकी बात को तवज्जो के साथ सुने। जो शोहर बीवी की बातों को दिलचस्पी के साथ सुनता है, वो बीवी का दिल जीत लेता है। तवज्जो से सुनना, और ऐसा जैसे आप होता लगा लिया आपने, बिल्कुल आप डूब गए, सही है ना। शोहर चाहता है कि बीवी उसे किसी तब्दीली के बगैर कबूल कर ले। जब वो उसकी सलाहियतों पर एतमाद करती है तो शोहर की खुद एतमादी में इजाफा होता है। शोहर की भी 7 जरूरियात जो है ना, औरतों की जरूरियात और मर्दों की जरूरत एक साथ ही आ रही है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि औरत ऐसे मर्द को पसंद करती है जो उसका एहतराम करे। एहतराम से मुराद ये है कि उसके हकूक, ख्वाहिशात और जरूरत जी सर। जी चलो मैं स्टार्ट करूँ। अच्छा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया, वो ये किया कि औरत चाहती है कि शोहर उसकी बातों को तवज्जो से सुने। जो शोहर बीवी की बातों को दिलचस्पी के साथ सुनता है, वो बीवी का दिल जीत लेता है। इसी तरह मर्दों के हवाले से भी बात साथ 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 चल रही है। तो शोहर चाहता है कि बीवी उसे किसी तब्दीली के बगैर कबूल कर ले। जब वो उसकी सलाहियतों पर एतमाद करती है तो वो शोहर की खुद एतमादी में इजाफा होता है। तो बहरहाल ये जो पॉइंट है मर्दों वाला, ये मैं आपको जब तफसील के साथ जब मर्दों पे बात हो रही होगी तो मैं इस पे करूंगा। तो अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि औरत ऐसे मर्द को पसंद करती है जो, मेरा ख्याल है मैं सिर्फ औरतों की बात कर लूँ, मर्दों पे मर्दों वाली पॉइंट पे बात करूँ। औरत ऐसे मर्द को पसंद करती है कि उसका एहतराम करे। एहतराम से मुराद ये है कि उसके हकूक, ख्वाहिशात और जरूरतों का ख्याल रखा जाए। उसे बीवी की जिंदगी के तमाम अहम दिन याद हों, शादी की तारीख, उसकी सालगिरह की तारीख जैसे अहम दिनों को कभी ना भूले और इन मौकों को मनाने का एहतराम एहतराम करे। जब शौहर ये सब कुछ करेगा तो बीवी उसकी सिला उसे मोहब्बत की सूरत में देगी। तब शौहर की हौसला अफजाई होगी, वो पहले से भी ज्यादा बीवी का ख्याल रखेगा। तो ये एक जो है ना बात होती है कि आप उन अहम मोमेंट्स को, उन अहम दिनों को याद रखते हैं। तो ये एक बात दिखाने का कि आपको बहुत फिक्र है किसी की और आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा मतलब अपने जज्बात और एहसास रखते हैं, और आप जब उसमें उस इवेंट कामयाब करने में उस, तो ये बात हो गई। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि औरत चाहती है कि मर्द उसे हर बात से ज्यादा अहमियत दे। जब शौहर अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर अपनी सारी तवज्जो बीवी को देता है तो वो खुशी से झूम उठती है, क्योंकि उसकी एक अहम जज्बाती जरूरत पूरी हो जाती है। इसके जवाब में वो शौहर को सराहती है और बेहद नवाजती है। अब हमारे यहाँ पर मसला ये होता है कि मर्द थका हुआ आता है, थका हुआ आते हुए वो बीवी की बात नहीं सुन रहा होता, टीवी देखने लग जाता है। तो ये बात औरत को बहुत चिढ़ इस बात से होती है। फिर जब वो बातें अपने पूरे दिन की बातें बता रही होती है तो औरत उसको मर्द उसको तवज्जो से सुनता नहीं है। तो जिस बात पर जो है मर्द को, औरत को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस पे मैं एक पॉइंट थोड़ा तफसीली शेयर करना चाहूंगा कि अगर चाहते हैं कि मर्द और औरत की आपस में लड़ाई ना हो तो मर्द को एक बात समझनी चाहिए। अगर वो ऑफिस में 8 घंटा काम करता है या वो कोई बिजनेस कर रहा है और वहां वो 10 से 12 घंटे लग जाते हैं उसे, तो उसे ये बात ख्याल करनी चाहिए, अगर वो ऑफिस में 8 घंटे काम कर रहा है
وہ سوچیں وہ 8 گھنٹے نہیں کر رہا بلکہ وہ 9 گھنٹے کر رہا ہے. 1 گھنٹہ آپ نے اپنی بیوی کو دینا ہے. یا آپ بزنس کر رہے ہیں 11 گھنٹے تو آپ سمجھیں وہ 11 گھنٹے کا بزنس نہیں ہے, وہ 12 گھنٹے کا بزنس کی طرح ہی آپ اس کو چلے لے لیں. یعنی آپ نے بالکل توجہ دینی ہے, بالکل یعنی آپ اہمیت دینی ہے اس بات کو. جب آپ نے گھر پہ آنا ہے تو گھر پہ آ کر آپ نے بیوی کو حل نہیں دینا. یعنی میں آپ کو پہلے پچھلی لیکچر میں سنا چکا ہوں کہ عورت صرف اپنی دل کی بات کرنا چاہتی ہے, وہ اس کا کوئی جواب نہیں مانگتی آپ سے, یہ اس کے جواب نہیں چاہیے ہوتا, بلکہ وہ صرف اپنی دل کی بات جو ہے وہ صرف کنوے کرنا چاہتی ہے. اور وہ مزے مزے سے بتا رہی ہوتی ہے کہ فلاں پڑوسن سے میرا یہ معاملہ ہو گیا, فلاں سے میں نے فلاں نے یہ چیز مانگی تو میں نے منع کر دی, دیکھو اس نے میری چیز کا یہ کر دیا, آپ کی بہن نے یہ کیا, آپ کی ماں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. وہ بتانا چاہتی ہے. جیسے ہی عورت اپنی بات بتا رہی ہے اور آپ نے کیا کر رہے ہیں, آپ اس کا حل نہیں بتا رہے اس کو, بلکہ آپ اس کو بڑے مزے مزے سے سنو. پھر کیا ہوا, اچھا یہ تو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے, اچھا پھر کیا ہوا. مطلب آپ نے اس کو جب اس طریقے سے آپ اس کی پوری بات کو توجہ سے سنیں گے اور آپ یقین کریں کہ جیسے ہی آدھا گھنٹہ گزرے گا, پونا گھنٹہ گزرے گا, وہ بول 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 کے, یعنی جب عورت تھکتی ہے تو زیادہ بولتی ہے, بول بول کے آپ کو سب بتا چکی ہوگی, اس کی خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوگا. اور وہ کہے گی ادھر رکیں, ابھی آپ کے لیے میں میکرونی بنا کے لاتا ہوں, ادھر رکیں میں ابھی آپ کے لیے کوئی بہترین ڈش, آپ کو کون سی ڈش پسند ہے میں وہ لے کر آتی ہوں. وہ پورا یعنی آپ سمجھیں کہ اس کے بعد عورت کی خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوگا, اور وہ عورت جو ہے نا ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگی جو مرد کی پسند کا ہے, یا وہ جس سے اپنے شوہر کو خوش کر سکتی ہے, اور اسے خود نہیں پتا ہوگا کہ اس کے اندر یہ جذبات کیوں آ گئے. تو یہ صرف یہ ایک بات. لیکن اگر آپ نے کیا کیا, آپ نے ٹی وی کو توجہ دینا شروع کر دی, ٹی وی پہ توجہ دینا شروع کر دی, آپ نے اس کی باتوں کو سننا نظر انداز کرنا شروع کر دیا, پھر جو اس نے پرانے چیپٹرز کھولنے ہیں اور وہ پھر جو ایسے جملے بولنے ہیں وہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کون سی, وہ لاجیکل بات بھی نہیں ہوگی, وہ ایسی بات ہوگی جو اس کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے یہ بات ہے کیا جملہ بولا اور کیا نہیں بولا, اور کیا کون سا پرانا کٹا ہے جو اس نے کھول دیا. تو پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ مرد کو پتہ نہیں ہوتا, یہ روز کی لڑائیاں ایسی ہو جاتی ہیں. تو مرد کہتا ہے کہ بس بکواس چل رہی ہے, چلنے دیں, وہ کانوں میں سمجھے روئی ڈال دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے روزمرہ کی روٹین ہے. حالانکہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ عورت چاہ کیا رہی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا توجہ سے سن لیں گے, آدھے پونے گھنٹے میں بالکل باتیں کر کر کے ریلیکس ہو جائے گی اور پھر لڑائی ہوگی نہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو میں نے تھوڑا سا سوچا کہ تفصیل سے بتا دوں. اچھا, پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ اس کی بات کو درست اور اس کی تمام خواہشات اور ضروریات کو جائز مانا جائے. جب مرد بغیر کسی بحث مباحثے کے ایسا کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بیوی جو کچھ کہہ رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے. عورت کے خیالات, اس کے نقطہ نظر اور اس کی ضرورت کو درست اور جائز سمجھنے سے اسے وہ عزت ملتی ہے جس کی اسے خواہش ہوتی ہے. اس طرح کی اس کی اہم جذباتی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور وہ مرد کے قریب آ جاتی ہے. دیکھیں, جو عورت سمجھتی ہے نا کہ ٹھیک ہے, آپ اس کی کسی کی بھی عزت نفس ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز ہے, تو آپ ویسے, اور وہ کہے کہ یہ بات بڑی مشہور ہے شادی شدہ مردوں کو کہی جاتی ہے کہ عورت سے بحث نہیں کرنی. تو یا جو آپ کو سمجھ ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر میں سکون راوی جو چین و سکون لکھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ عورت سے بحث نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک ہے, بعض دفعہ آپ کو 50% ایسے ہی کرنا چاہیے کہ آپ کو بالکل بحث نہیں کرنی چاہیے, اور آپ کو بس سمجھ لینا چاہیے کہ سائیکی ایسی ہے یا سوچ ایسی ہے, ٹھیک ہے, جو تمام اس کی سوچ ہے بالکل ٹھیک ہے, اس کا احترام کریں اور بالکل کہیں گے جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ آپ بحث کریں اور اتنا بحث کریں کہ آپ عاجز کر دیں, تو یہ بھی بہت ضروری ہے بعض دفعہ. لیکن بہت کم ٹائم ایسا ہونا چاہیے, زیادہ ٹائم ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو بحث مباحثے کی طرف نہیں جانا چاہیے. خیر, آخری پوائنٹ یہ ہے کہ عورت تحفظ چاہتی ہے اور یہ اس کی اہم ضرورت ہے. تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے سائے میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے, اسے اعتماد ہو کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے, اسے عزت دیتا ہے, اس کے مزاج کے مطابق اس کے تقاضے پورے کرتا ہے, اس کی خواہشات, خیالات اور ضروریات کو درست اور جائز سمجھتا ہے. وہ یہ خواہشات اور ضروریات پوری کرتا ہے, یہ سب کچھ محبت کے جذبے کے تحت کرتا ہے. لیکن ایک بات تو سمجھ لیں, مرد وہی اچھا مرد ہے جو عورت کو تحفظ دے سکتا ہے, جو عورت کو چھتری دے سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے, عورت جب کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے تو اپنے بچوں تک کے نام سوچ لیتی ہے. عورت جب کسی مرد کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے فیوچر ہسبینڈ کے طور پہ دیکھتی ہے, تو وہ اس منظر کو 2-2.5 سال بعد دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا اس مرد میں اتنی ایبلٹی ہے, جب میرا بچہ بخار سے تپ رہا ہوگا اور جب مجھے بہت زیادہ بخار ہوگا یا میں کسی طبیعت خرابی غلط یا کسی ایسی سچویشن کا شکار ہوں گی, تو کیا یہ میرے بچے کو اور مجھے تحفظ دے.
گا یا اس کے اندر اتنی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ خود بھی اپنے آپ کو سنبھال سکے اور ہمیں بھی سنبھالا دے. یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے جو عورت مرد میں ڈھونڈتی ہے کہ اگر مرد تحفظ دینے والا نہیں ہے تو پھر وہ مردانگی یا مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے. مرد کی جو سب سے اہم چیز ہے, مرد کو خوبصورتی پہ کبھی نہیں تولا, کبھی بھی مرد کو جو ہے وہ خوبصورتی کے آدھار پہ نہیں تولا گیا. مرد کے اندر سے یہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ اس کی بہادری ہے, وہ اس کی مردانگی ہے, وہ اس کی بات پہ ڈٹ جانا ہے, وہ اس کے اندر مردوں جیسی بات ہونی چاہیے. تو وہ یہ بات جو ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہے. اسی لیے کبھی بھی عورتوں کے سامنے یہ کمزور جملے نہیں بولنے چاہیے بندے کو. میری ماما یہ کہتی ہے, میری ماں نے یہ کہا تھا, یا میری ماں یہ سوچتی ہے, یا فلاں بندہ یہ کہتا ہے. نہیں, عورت یہ جملے آپ سے نہیں سننا چاہتی. وہ آپ کو اپنا مضبوط شعور سے تصور کرتی ہے. آپ نے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے سب کی سنی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, چاہے وہ سمجھنا اس بیوی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ جملہ یہ بولیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں. اور اب شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ جب بھی ملنا چاہیے تو کبھی اس کو ایسے ٹچ نہیں کرنا چاہیے. جب اس کا ہاتھ پکڑے تو مضبوطی سے پکڑے. یعنی عورت کو اپنی مردانگی کا پورا پورا احساس جو ہے وہ مرد کو دلانا چاہیے. ایک مضبوط شخصیت کا جو مالک ہے نا, اس کے طور پہ بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو وہ عورتوں کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے. اچھا, آگے ہم جو کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں عورتوں کے حوالے سے. وہ یہ ہیں کہ عورتوں کے لیے رشتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. دیکھیں, ایک بات سمجھ لیں کہ مرد کے لیے دوست ایک الگ چیز ہے اور عورت کے لیے دوست ہونا ایک الگ بات ہے. مرد کے لیے دوست ہونا ایک الگ بات ہے اور عورت کے لیے دوست ہونا ایک بالکل الگ بات ہے. مرد دوستی میں کیسا ہوتا ہے اور عورت دوستی میں کیسے ہوتی ہے, میں موضوع نہیں ہے ورنہ اس پہ طویل بات ہو سکتی ہے کہ فرینڈ کون ہوتا ہے اور بیسٹ فرینڈ کون ہوتا ہے. اس پہ فرق پہ بھی بات کریں تو 10 منٹ گزر جائیں گے, لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. لیکن صرف اتنی بات میں جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرد کے لیے ہر ایرا غیرہ دوست ہوتا ہے. وہ کرکٹ کھیلنے گیا, وہاں لڑکا مل گیا, وہ بھی دوست ہے. وہ فلاں جگہ بزنس پہ کوئی کسی بندے سے ملاقات ہو گئی, وہ بھی دوست ہے. اسکول میں کوئی ہے تو وہ بھی دوست ہے. لیکن عورت مرد بھی بیسٹ فرینڈ بناتا ہے تو وہ مخصوص ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن عورت کے لیے جو فرینڈ ہے نا وہ بھی مخصوص ہی ہوتے ہیں. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ دوست نہیں بناتی وہ. مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے سارے ہوتے ہیں دوست, لیکن خواتین کے حوالے سے یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کلاس میں سے سلیکٹڈ فرینڈز بناتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پوری کلاس کی باتیں کرتی ہیں, لیکن سلیکٹڈ گیدرنگ ہوتی ہے ان کی. اچھا, پھر اس میں بیسٹ فرینڈ کوئی ایک یا دو ہوتا ہے یا کوئی اس طرح ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مرد کا دوست ہمیشہ دوست رہتا ہے, لیکن عورت چونکہ رشتوں کو 100% دیتی ہے, یہ عورت کی خوبصورتی ہے. وہ کسی بھی رشتے کو 100% دیتی ہے. جیسے خوش ہوتی ہے تو 100% ہوتی ہے, اداس ہوتی ہے تو 100% ہوتی ہے, اداسی کے کنویں اترتی ہے تو 100% اترتی ہے. اسی طرح وہ رشتوں کو بھی مطلب 100% دیتی ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے لڑکیاں جن سہیلیوں پہ جان چھڑکتی ہیں, پھر وہ وقت آتا ہے کہ 2 سال ان سے سلام بھی نہیں ہوتا. عورتیں شادی کے بعد اپنی دوستیاں ختم کر دیتی ہیں, چھوڑ دیتی ہیں. چھوڑ ضرور دیتی ہیں پر بھولتی نہیں ہیں. چھوڑ ضرور دیتی ہیں کیونکہ انہوں نے شادی کے بعد کے جو اپنے رشتے ہیں ان کو 100% دینا ہوتا ہے. اس وجہ سے تو یہ ایک عورت کی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو 100% دینے کی کوشش کرتی ہے. اچھا, اب چونکہ عورت کی بات ہو رہی ہے تو عورت خوش کیسے ہوتی ہے, تو اس کے لیے مرد کو کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن دینا پڑتا ہے. مرد خود کچھ چیزوں کو خود اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرے گا تو وہ عورت کی خوشی کا باعث ہوگی. تو میں عورت کو سمجھا رہا ہوں, تو میں یہ سمجھیے گا کہ عورتوں کو پلانڈ مرد پسند ہوتے ہیں, جن کے پاس پلاننگ ہوتی ہے پر وہ بتاتے نہیں ہیں. یعنی عورتوں کو ایسے تیز مرد پسند ہیں جو پلانڈ ہے, پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. پلاننگ انہوں نے سب کی ہوتی ہے پر وہ بتاتے نہیں ہیں. بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو پورا پلان بتا دیتے ہیں, ہم یہاں جائیں گے, کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, ساری چیزیں بتا دیتے ہیں, ایسا کریں گے, ویسا کریں گے. لیکن جو سمجھدار مرد ہوتا ہے وہ پلان نہیں بتاتا. پلان دماغ میں ضرور ہوتا ہے پر وہ زبان پر پلان کو نہیں لاتا. کیوں؟ کیونکہ خواتین کے والے سے یہ بات سمجھ لیں, they love the suspense, they love the excitement,
they love the adventure. तो कभी कभी शौहर को रवैया ऐसा होना चाहिए कि उसकी बीवी को पता ना हो कि अगला मोड क्या है, अगला 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 काम क्या होना है और तुम क्या करने वाले हो। लेकिन मर्द क्या करता है, अपनी पूरी किताब खोल कर बैठ जाता है, इस तरह खुद अपनी कशिश खत्म कर बैठता है। तो ये बात समझनी चाहिए कि आप कभी कहीं घूमने भी जा रहे हो ना, तो आपके जहन में सारा प्लान हो या चीजें हो, तो एंटरटेनमेंट के लिए जो भी आप चीजें डिसाइड कर रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि अगले के लिए शॉकिंग का बायस, आप अपनी बीवी के लिए जो है ना वो शॉकिंग का बायस हो। देखिए औरतों को पैसों की जरूरत नहीं होती, ये भी बहुत पैसों के हवाले से मामला होते हैं या बहुत सारे पोर्ट्रे किया जाता है। मर्द के अंदर कितनी चीजें हैं, बाज है, एक बात तो है कि औरत अपना फ्यूचर देखती है, बाज औरतों की नजदीक अपना रिलेशन ज्यादा अहमियत नहीं रखता, फ्यूचर ज्यादा अहमियत रखता है। और फ्यूचर तभी सिक्योर होगा जब पैसा होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा और तमाम वो उनके पास कई किस्म की। अच्छा अब ये आप समझते हैं कि जी वो पैसा क्यों दे, पैसा चाह इसलिए होती है रही होती है कि उनके पास मुख्तलिफ किस्म के कपड़े हों और फला कपड़े पहनकर वो फला सहेली को जलाए, फला को कहें कि देखो तुम मेरे साथ, तुम मेरे पे तनकीद किया करती थी, मैं किस ऊंचे खानदान में हूँ, मैं गाड़ियों में घूम रही हूँ और तुम जो है वो वही 2 टके वाली तुम्हारी हैसियत है और ये है वो है। यानी औरतों को जो ना ये चमक दमक जो थी ना, वो अपने आप को शो करना और लोग तवज्जो का मरकज बनना, तो ये इस वजह से बाज औरतें जरूर पैसे के पीछे चली जाती हैं। और लेकिन ये है कि वो उसको सेटिस्फाइड पैसा नहीं कर पाता, क्योंकि औरत पैसे से सिर्फ सेटिस्फाइड तो नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा मसला होता है, वो अधूरी रह जाती है, उसको नफ्सियाती प्रॉब्लम्स उसको आ गिरते हैं। तो ये मामलात हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर औरतों का ये मामला है होता है। अच्छा ये आप देख लें कि औरत एक बड़ी अजीब पहेली है। जैसे सेगमेंट 5 का मैंने आपसे बात कहा ना कि एक औरत वही है कि जो आप समझें कि किसी से बहुत मोहब्बत कर रही है, उसी मौके पर वो किसी इंसान से बहुत नफरत कर रही है। यानी अब आप उस औरत के बारे में राय लेंगे तो जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करी, वो तो कहेगी इससे औरत ही कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन वो बैक वक्त जिससे सबसे ज्यादा शदीद नफरत कर रही है, आप कभी उससे राय लेकर देखें, वो कहेगी तो नफरत करने वाली खत्म कोई नहीं होगी। तो ये बैक वक्त जो 2 मुतजाद सिफात को अंदर समेटना है ना, ये एक औरत के अंदर बात है, तो जो उसको पहेली बना देता है। तो ये चीज जो है ना वो होती है, औरत फौरन घुलती मिलती नहीं है, फौरन कोई आप समझते हैं कि जैसे आप किसी से मिला रहे हैं तो आप कहेंगे जी फौरन वो उस तरह एक्साइटेड होकर मिलेगी जिस तरह अगला मिलना चाह रहा है। तो ये चीज है, लेकिन बात ये है कि औरत पैसों के हवाले से बात नहीं होती, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, वो ये है कि औरत को किसी भी डायमंड रिंग से ज्यादा आप समझें कि उसके लिए वो एक गजरे की अहमियत ज्यादा होगी, उसके लिए एक गुलाब के फूल की अहमियत ज्यादा होगी, डायमंड रिंग की अपनी। और वो ये एक बात बता रहा हूँ कि बंदा अगर गरीब भी होना जितना कर सकता है वो तो एक करता है। बंदा मर्द की मोहब्बत को जो जांचा जाता है वो इसी बात से किया जाता है कि वो किस कदर कमाता है और किस कदर अपने बीवी बच्चों पे खर्च करता है। लेकिन अगर आप देखें तो औरत को ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। अगर आप क्या करें, एक कुछ चीजें ऐसा कर लें कि छोटी, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो भी आप अपनी बीवी को खुश रख सकते हैं। छोटी और नॉर्मल चीजों को एक्साइटेड बनाकर आप जब करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं तो बीवी के लिए आप कोई भी गिफ्ट ले आएंगे, उससे ज्यादा मेरा ख्याल है उसके लिए एक एडवेंचरस या खुशी का या एक बिल्कुल मौका तब होगा जब आप अपने शौहर और बीवी कहीं जा रहे हैं और वो किसी ऐसी जगह से गुजरे जहाँ एक आम का पेड़ लगा हुआ है और वो कहता है तुम इधर रुको, मैं 1 मिनट आया, और फौरन उसके सामने दरख्त पर चढ़ जाता है। ये वो जो चढ़ सकता हो और वो वहां से जो ना वो आम जो है वो एक तोड़ कर लेकर आता है और उसको अपनी बीवी को देता है, तो ये उसके लिए सबसे यूनिक चीज होगी। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई ना करें या ट्राई ना कीजिएगा, ये तो एक मिसाल है। इस तरह आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो खुशी का बायस हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं सेकंड लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद लास्ट पॉइंट होगा कि शौहर को बीवी को लेक्चर नहीं देने चाहिए ज्यादा। आप देखें बात की है कि
مطلب یہ ہے کہ چیزیں بتانی چاہیے، کوئی ریلیجیس چیزیں ہیں، جیسے کوئی مذہب سے متعلقہ چیزیں ہیں یا کوئی اخلاقیات کے حوالے سے یا کوئی چیز نوٹ کی ہے تو بالکل مطلب سیریس باتیں ہونی چاہیے. لیکن لیکچر لڑکی اپنے بھائی سے سنتے آئی ہے، اپنے باپ سے سنتے آئی ہے، زندگی میں اس کے چاچو ماموں سب جو ہے نا کوئی نہ کوئی لیکچر ہی دیتے رہے ہیں. تو عورت چاہتی ہے کہ جو میرا شوہر ہے وہ مجھے لیکچر دینے والا نہ ہو. تو لیکچرز ہونے چاہیے، باتیں ہونی چاہیے، اہم باتیں ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ اس کی دلچسپی کے موضوعات کو آپ اگر زیادہ لیں تو اور ایک فرینڈلی ماحول آپ رکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد عورت کو دوست بنائیں، فرینڈ زون میں ڈالیں، پھر بیسٹ فرینڈ زون میں ڈالیں اور پھر لور زون میں ڈالیں تو ایک مثالی تعلق قائم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس پر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے. لاسٹ پوائنٹ میں شیئر کر رہا ہوں، لڑکیوں کو ہنستے مسکراتے مرد پسند ہوتے ہیں. یعنی مسکراہٹ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ جو ہے نا، میں لڑکوں کو بھی کہوں گا لڑکیوں کو بھی کہوں گا، یہ مطلب مرد و خواتین دونوں کے لیے، آپ جتنا بہترین سجے ہوئے ہوں سورے ہوئے ہوں لیکن اگر آپ مسکرا نہیں ہے تو آپ یقین مانے آپ خوبصورت نہیں لگیں گے. جو مسکراہٹ ہے نا یہ ایک بڑی سمجھ لیں جان لیوا ادا ہے. تو مسکراہٹ جو ہے وہ مردوں پہ بھی سوٹ کرتی ہے، خواتین پہ بھی سوٹ کرتی ہے. کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو کہانیاں بہت پسند ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کہانیاں لڑکی کے جذبات کی خوراک ہے. جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو عورت کے ذہن میں پکچر بنتی ہے، تو لڑکیاں تصویروں میں سوچتی ہیں. تو مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی ایسی تعریف کرے کہ اس کے ذہن میں بہترین ایک پکچر چلے.